أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ علی کل حال. چلے انجوائے کر رہے ہیں اپنے سبجیکٹس کو، دونوں، میرا جینا میرا مرنا اور صلاح کو. الحمدللہ کتنی ساری نئی نئی چیزیں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں نا، جن کی ہم کو پتہ بھی نہیں تھا، علم بھی نہیں تھا، ہمارے عمل میں بھی نہیں تھے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ان سب چیزوں کو، چاہے وہ صلاح ہو یا میرا جینا میرا مرنا، کہ جتنے بھی بینیفیشل ٹاپکس ہیں ان سب پر عمل کرنے کی. آمین. تو ہم دیکھتے ہیں اپنے ریمائنڈر کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب شیطان یہ دیکھتا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت پر مستقل مزاجی پر ہو تو وہ تمہارے پیچھے پڑ جاتا ہے. پھر جب تم برابر اس کی اطاعت پر ڈٹے رہتے ہو تو وہ مایوس ہو کر تمہیں چھوڑ دیتا ہے. لیکن اگر وہ تمہیں کبھی ایسے اور کبھی ویسے کرتے دیکھتا ہے، یعنی تمہیں غیر مستقل مزاج دیکھتا ہے، تو وہ تمہارے بارے میں دلچسپی لینے لگتا ہے. تو میں اس کو اپنی نمازوں سے کنیکٹ کر رہی تھی کہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی نمازوں میں پورا رخ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رکھتے ہیں اور کنسنٹریٹ کرتے ہیں اپنی تلاوت پر، اس کے ترجمے کے اوپر، تو ہماری نماز میں مزید خشوع بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر ہمارے اندر دنیاوی سوچیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر ہم کبھی اس کی سوچ اور کبھی اس کی سوچ میں لے آتے ہیں، تو شیطان پھر ہم کو اسی میں لگائے رکھتا ہے اور پھر ہماری نماز ادا کرنا اتنی مشکل ہوتی چلی جاتی ہے کہ وہ پھر دنیاوی خیالات ہی بن جاتی ہے. پھر وہ نماز اللہ کے لیے نہیں رہتی. تو سب سے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت پر مستقل مزاجی پر رہنا، اور یہی شیطان کو ہرانے کا ایک حربہ ہمارے پاس ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی کنسنٹریشن کو دعاؤں کے ذریعے اور قرآن کی جو تلاوت ہے اس کے ترجمے پر کنسنٹریٹ کریں گے تو ہی ہم اس کو ہرا سکتے ہیں. یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابن آدم شیطان سے بچ، کیونکہ وہ قدیم ہے اور تم نئے ہو، وہ فارغ ہے اور تم مصروف ہو. اس کا ایک ہی کام ہے اور تمہارے بے شمار کام ہے. اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ وہ تمہیں تباہ کر دے، اور تمہارے کئی مقاصد ہیں. شیطان تمہیں دیکھتا ہے لیکن تم اسے نہیں دیکھ سکتے. تم اسے بھول جاتے ہو لیکن وہ تمہیں نہیں بھولتا. تمہارا نفس اس کا مددگار ہے لیکن اس کے نفس میں سے تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. تو یہ ہمارا نفس ہوتا ہے جو ہمیں اس کی طرف راغب رکھتا ہے، اور اس کے لیے اس کا مددگار بنتا چلا جاتا ہے ہمارا نفس. تو اپنے نفس پر قابو پانے کی ضرورت ہے ہر معاملے میں اور ہر جگہ شیطان سے فائٹ کرنے کے لیے. آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں، اور کوئی ریفلیکشن ہے تو وہ دے سکتے ہیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. السلام علیکم سسٹر زبین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں نے ایک کوشچن پوچھنا تھا. ہم نے جو پرانا ٹاپک ہے اس میں پڑھا تھا کہ نماز جو ہم ملا کے پڑھتے ہیں ظہر اور عصر کی اور عشاء اور مغرب کی جب ہمیں سفر پہ جائیں، تو اکثر ہوتا ہے کہ ہم لوگ روٹین میں، اگر روٹین میں نہیں ہے، سم ٹائم ہم باہر جا رہے ہیں، ویکینڈ ہے، آپ کو پتہ ہے آپ لیٹ ہو رہے ہیں یا آپ لیٹ آئیں گے، نماز کا وقت ضائع ہو جائے گا، ہم اس دوران بھی نماز اکٹھی پڑھ سکتے ہیں کہ صرف وہ سفر کی کنڈیشن ہی ہے؟ سفر کی کنڈیشن ہے، لیکن ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کچھ اسی طرح کا تھا، طبیع المحظورات کر کے، کہ جی جی اگر کوئی ایسی چیز ہو جہاں پر ہم دیکھیں کہ ہمیں نماز نہیں ملے گی اور ہماری جو نماز ہے وہ فوت ہو جائے گی، یا ہماری نماز قضا ہو جائے گی، یا ہم نہیں نماز پڑھ سکیں گے، تو ایسی صورت میں پھر آپ جمع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک، صحیح ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیسن نمبر جو صحیح قرآن نہ پڑھ سکے، دوران قراءت وسوسوں کا علاج، آیت کا جواب اور متفرق مسائل اور رفائد ہے. تو انشاءاللہ بسم اللہ کرتے ہیں استاد افرت ہاشمی کے ساتھ. جو صحیح قرآن نہ پڑھ سکے اس کی قرأت کا کیا حکم ہے؟ اچھا، کچھ لوگ جینوئنلی نہیں پڑھ سکتے بیچارے. اکثر وہ لوگ جو بچپن میں نہیں پڑھتے نا اور بوڑھے ہو جاتے ہیں، مثلا سرونٹس وغیرہ، تو ساری زندگی ان کا ایک مخصوص قسم کا کام کرتے ہوئے گزرتی ہے، ان کے ذہن میں وسعت نہیں آتی، حافظہ اچھا نہیں ہوتا، لینگویج ان کی کوئی ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کے ساتھ عربی پڑھنا مشکل ہے، جنہوں نے الف بے نہیں کبھی پڑھی. کچھ لوگ تو بڑے ماشاءاللہ اسمارٹ ہوتے ہیں، کسی بھی عمر میں پڑھ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ نہیں کر سکتے. اسی طرح نیو مسلمز، بڑا ٹائم لگتا ہے الفابیٹ سیکھنے میں، پھر ان کو پڑھنے میں، پھر یاد کرنے میں، پھر وہ تو مین وائل وہ کیا کریں پھر. تو کچھ آسان کلمات سکھا دیے گئے ہیں. عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں قرآن سے کچھ یاد نہیں کر سکتا، مجھے کچھ سکھا دیجیے جو میرے لیے قرأت قرآن سے کفایت کرے. آپ نے فرمایا تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا کرو، جس کو ہم تیسرا کلمہ نہیں کہتے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول، یہ تو اللہ عز و جل کے لیے ہوا، میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہا کرو اللہم ارحمنی وارزقنی وعافنی واہدنی، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما، مجھے رزق دے، مجھے عافیت دے اور مجھے ہدایت عطا فرما. چنانچہ جب وہ کھڑا ہوا تو اپنے ہاتھوں سے ایسے اشارہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنے ہاتھ خیر سے بھر لیے. قرآن نہ جاننے والے کی کم سے کم نماز. رفاع بن رافع کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہی حدیث بیان کی، اس میں کہا پھر وضو کرو جیسے کہ تمہیں اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے، اور وضو کے بعد شہادہ پڑھو. کیا ہے شہادہ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. پھر اقامت کہو، پھر اللہ اکبر کہو اور نماز شروع کر دو. اور اگر تمہیں قرآن یاد ہو تو پڑھو، ورنہ اللہ کی تحمید اور تکبیر اور تحلیل کرو، یعنی الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اس روایت میں مزید فرمایا ہے اگر تم نے اس سے کچھ کم کیا تو اپنی نماز سے کم کیا، یعنی کم از کم یہ ضرور پڑھو، کیا؟ الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. رفاع کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ تھے. اسی دوران ایک شخص آپ کے پاس آیا جو بدوی لگ رہا تھا، بدو. اس نے آ کر نماز پڑھی اور بہت جلدی جلدی پڑھی، پھر پلٹ کر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم پر بھی سلام ہو، واپس جاؤ، پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز
نہیں پڑھی. اس نے کیا کیا تھا؟ جلدی جلدی نماز پڑھ لی تھی، بس جیسے ایک مشین چلتی ہے اور آن آف اور گئے ختم. تو اس شخص نے واپس جا کر پھر سے نماز پڑھی، پھر واپس آیا، آ کے سلام کیا، پھر آپ نے فرمایا اور تمہیں بھی سلام ہو، واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. اس طرح اس نے 2 بار یا 3 بار کیا. ہر بار وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو سلام کرتا اور آپ فرماتے تم پر بھی سلام ہو، واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. تو لوگ ڈرے اور ان پر یہ بات گراں گزری کہ جس نے ہلکی نماز پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. آخر کو اس آدمی نے عرض کیا آپ مجھے پڑھ کے دکھا دیجئے اور مجھے سکھا دیجئے، میں انسان ہی تو ہوں، میں صحیح بھی کرتا ہوں اور مجھ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو پہلے وضو کرو جیسے اللہ نے تمہیں وضو کرنے کا حکم دیا ہے، پھر اذان دو اور اقامت کہو، اور اگر تمہیں کچھ قرآن یاد ہو تو اسے پڑھو، ورنہ الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہو. پھر رکوع میں جاؤ اور خوب اطمینان سے رکوع کرو، اس کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو، خوب اعتدال سے سجدہ کرو جم کے، پھر بیٹھو اور خوب اطمینان سے بیٹھو، پھر اٹھو. جب تم نے ایسا کر لیا تو تمہاری نماز پوری ہو گئی، اور اگر تم نے اس میں کچھ کمی کی تو تم نے اتنی ہی اپنی نماز میں سے کمی کی. راوی رفاع کہتے ہیں تو یہ بات انہیں پہلے سے آسان لگی کہ جس نے اس میں کچھ کمی کی تو اس نے اتنی ہی اپنی نماز کی کمی کی، پوری نماز نہیں کی، یعنی اس کی پوری نماز نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اطمینان سے نماز پڑھنا ضروری ہے. قرات نہ آتی ہو لمبی تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے انسان کہے کہ بس اتنا ہی تو پڑھنا ہے تو جلدی جلدی پڑھ لے، تو یہ نہیں. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، یہ چیزیں سکون کے ساتھ پڑھے. اب ہے دوران قرات وسوسوں کا علاج. کبھی آپ کو آئے وسوسے؟ کبھی بھولے نماز میں؟ ہر ایک کا مسئلہ ہے. عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری نماز اور میری قرات کے درمیان شیطان حائل ہو جاتا ہے اور مجھ پر نماز میں شبہ ڈالتا ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے. خنزب. جب تم ایسی بات محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو اور اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دیا کرو. بس میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ نے اس کو مجھ سے دور کر دیا. یعنی جہاں بھی پڑھنے میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور عجیب و غریب ذہن میں وسوسے آ رہے ہیں تو سورۃ فاتحہ روک کے پھر کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے ایسے تھتکار دے. ٹھیک ہے، وتفل ہے، وتفل ہوتا ہے تھتکارنا. تھتکارنے کا مطلب یہ کہ ایسی پھونک جس میں تھوڑے سے ہلکے ہلکے چھینٹے بھی ہوں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ دل کو پکڑ رہا ہوتا ہے تو اس کو وہاں سے دھتکار دے، لیفٹ سائڈ پہ دل کی ڈائریکشن میں. دوران قرات تسبیح، رحمت، عذاب کی آیات کے جواب کا حکم. کیا نماز کے اندر کسی بات کا جواب دینا چاہیے کہ نہیں چاہیے، ہونا چاہیے کہ نہیں، خاص طور پر اگر اس میں تسبیح ہو، رحمت یا عذاب کی آیات ہوں. حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. آپ نے سورۃ البقرہ شروع فرما دی تو میں نے سوچا آپ 100 آیات پر رکوع فرمائیں گے، یعنی ایک سپارہ ختم ہو جائے گا تو آپ رکوع کر لیں گے. پھر آپ آگے پڑھتے گئے. میں نے دل میں کہا کہ آپ اس سورت کو پوری رکعت میں پڑھیں گے، مگر آپ آگے بڑھتے گئے اور آگے پڑھتے گئے. میں نے دل میں کہا کہ آپ اس پر رکوع فرمائیں گے، مگر آپ نے سورت النساء پڑھنی شروع کر دی، پوری سورت پڑھی. پھر آپ نے سورت آل عمران شروع فرما دی. اب آپ دیکھ رہے ہیں ترتیب، اس کو آپ نے ترتیل اور خوبی کے ساتھ پورا پڑھا. جب آپ ایسی آیت سے گزرتے کہ جس میں تسبیح ہوتی تو آپ سبحان اللہ کہتے، اور جب سوال کرنے والی آیت سے گزرتے تو آپ سوال کرتے، اور جب آپ تعوذ والی آیت پر سے گزرتے تو آپ اللہ کی پناہ لیتے، اللہ سے پناہ مانگتے. تو اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی؟ اکیلے نماز میں جواب دے سکتے ہیں، یعنی آپ جب خود پڑھ رہے ہیں، خود تلاوت کر رہے ہیں. دوسری بات آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سب سے پہلے کون سی سورت پڑھی؟ پھر کون سی پڑھی؟ النساء پڑھی، پھر آل عمران. کیا آپ کو نہیں آتی تھی پہلے آل عمران اور پھر؟ ہمارے لیے اس میں جواز ہے. یہ جو آپ ہر روز سوال کرتے ہیں نا، کیا صورتوں کی ترتیب لازم ہے؟ لگتا ہے زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہی. جہاں کہیں میں سوال جواب کا دروازہ کھولتی ہوں تو عموماً لوگ جب نماز کے سوال پہ آتے ہیں تو یہ سوال ضرور کرتے ہیں، کیونکہ اس کو بہت شدت کے ساتھ اس کی پابندی کرائے گی. حالانکہ ہمارا دین نیچرل ہے. اگر ایک سورت پڑھتے ہوئے آپ کا خیال آ گیا کہ دوسری پڑھ لیں، اور اس کے بعد خیال آ گیا کہ اس سے پچھلی پڑھ لیں. ہر سورت الگ ایک مکمل چیپٹر ہے، اس میں اپنی بات پوری ہو جاتی ہے. جب آپ نے وہ پڑھ لی تو بات ختم ہو گئی. اب آپ آگے جائیں پیچھے جائیں. ہاں، اگر ایک سورت پڑھ رہے ہیں تو پہلے پہلی آیات اور بعد میں بعد والی آیات. مثلاً آپ نے سورۃ البقرہ میں سے کچھ پڑھنا ہے تو آپ آمن الرسول سے نہیں شروع کریں گے اور الف لام میم پہ نہیں آئیں گے. کیا کریں گے؟ پہلی رکعت میں الف لام میم سے اور دوسری رکعت میں آمن الرسول سے. آیات ترتیب سے پڑھیں گے. سورتوں کا مسئلہ نہیں ہے، آیات کی ترتیب ضروری ہے. یعنی ان کو آپ آگے پیچھے مت کیجئے، معنی بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے، رب سے اس کا فضل مانگو. وہ نہیں آتا سورۃ النساء میں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، تو اس وقت کیا کہنا چاہیے؟ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. یہ دعا ہے ایک چھوٹی سی. اپنے ویسے ہی صرف اتنا بھی کہ اللہم انی اسألک من فضلک کافی، اللہ تیرا فضل مانگتی. یہ تو ہوا سوال. اللہ نے کہا سوال کرو یا مانگو. ٹھیک ہے. اچھا پھر کیا ہے؟ تسبیح. سبح اسم ربک الاعلی، سبحان ربی الاعلی. رحمت، جنت کی آیات. عذاب، جہنم کی آیات. تو جب رحمت کی آیات ہوں تو اللہم انی اسألک الجنہ، جہنم کی آیات ہوں تو اللہم انی اعوذ بک من النار. ٹھیک ہے، واضح. آیت رحمت اور آیت عذاب کا جواب. عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی تلاوت فرمائی. آپ جس رحمت کی آیت سے گزرتے وہاں ٹھہر جاتے اور سوال کرتے. تو سوال رحمت کی آیت پر بھی کہ اللہ میں تیری جنت مانگتا ہوں. جب کسی عذاب کی آیت سے گزرتے تو وہاں ٹھہرتے اور پناہ مانگتے. تسبیح کی آیت کا جواب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت کرتے تو جواباً فرماتے سبحان ربی الاعلی. موسیٰ بن نبی عائشہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک صاحب اپنی گھر کی چھت پر نماز پڑھتے تھے. تو جب وہ سورۃ القیامہ کی آخری آیت الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، اللہ کیا قدرت نہیں رکھتا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے، تو جواب میں کہتے سبحانک فبلا، اے اللہ تو پاک ہے، تو یقیناً قدرت رکھتا ہے. لوگوں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ اس کا جواب یوں دیا کرتے تھے. آپ نے کبھی وہ لسٹ نہیں دیکھی جس میں آیات کے جواب لکھے ہوتے ہیں؟ جی یہ وہی مسئلہ ہے. دوران نماز آیات کا جواب دینے کے قواعد کیا طریقے ہیں، اصول کیا ہیں، اس میں کہاں بول سکتے کہاں نہیں بول سکتے. رات اور دن کی نمازوں میں ایسا کرنا مستحب ہے. ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھتے تو جب آپ عذاب کی آیات کے پاس سے گزرتے تو پناہ مانگتے، اور جب آپ رحمت کی آیات کے پاس سے گزرتے تو اپنے رب سے رحمت کا سوال کرتے. ٹھیک ہے. تہجد میں اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ رات کو تہجد پڑھتے ہوئے ایسا کرنا مستحب ہے. دن کی نماز میں اور نماز کے علاوہ قرآن پڑھتے وقت بھی ایسا کرنا مستحب ہے. فرض نمازوں میں ایسا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. ٹھیک ہے، فرض نمازوں میں ایسا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. شاید اس لیے کہ لوگوں کے لیے نماز مختصر رہے، کیونکہ اگر ہر آیت پہ ٹھہر کے دعا شروع کر دی جائے تو آپ سوچیں نماز کتنی لمبی ہو جائے گی. تو شفقت اور مہربانی کی وجہ سے مقتدی کو امام کے پیچھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی جو قرآن پڑھے وہ جواب دے. سامع کے لیے یہ حکم نہیں ہے، کیونکہ قرآن سنتے وہ سامع کا کیا کام ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
مقتدی کو امام کے پیچھے جواب نہیں دینا ان آیات کا. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ کسی کو ذرا سا علم آ گیا اس طرح کا، جیسے ابھی آپ نے حوالہ دیا کہ وہ آیات اور اس کے جواب، تو ایون امام بھی پڑھ رہا ہے تو وہ زور سے پیچھے جواب دیتے ہیں، اور جو بیچارے ساتھ کھڑے ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، بالکل. ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اور امام بھی کنفیوز ہوتا ہے جب 2-3 طرف سے جواب آ رہے ہوتے ہیں. قرات کے متفرق مسائل. دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت کو پڑھنے کا جواز، یعنی پہلی رکعت میں بھی قل هو اللہ پڑھ لی تو کیا دوسری میں بھی قل هو اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کسی سریہ کا امیر بنا کر روانہ فرمایا. وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا اور اپنی قرات قل هو اللہ احد پر ختم کرتا. جب یہ لوگ لوٹ آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے. یعنی کتنی خوبصورت بات ہے یہ کہ جب کوئی شخص ایک کام کر رہا ہو تو پہلے اس سے اس کی کلیریفیکیشن لینی چاہیے کہ یہ کیوں کر رہے ہو، نہ کہ صرف بدگمانی کر کے آگے بھی شکایت پہنچا دی جائے. لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس صورت میں رحمان کی صفات ہیں، احد، صمد، اور میں ان کی تلاوت کرنا پسند کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بتا دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. یعنی ہر رکعت کے اندر جو قل هو اللہ پڑھ رہا ہے تو وہ کوئی غلط نہیں کر رہا. اگر وہ سورت سے محبت کی وجہ سے پڑھ رہا ہے تو یہ محبت اللہ کی محبت لانے کا ذریعہ ہے. مختلف نمازوں میں قرات کی مقدار. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جس کی نماز عمر بن عبدالعزیز کی نماز سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہو. اور سلیمان بن یسار نے کہا وہ شخص ظہر کی پہلی 2 رکعتیں لمبی پڑھاتا اور آخری 2 ہلکی پڑھاتا، اور عصر کی نماز ہلکی پڑھاتا، مغرب کی نماز میں چھوٹی مفصل صورتیں پڑھتا، یعنی قصار مفصل رہے، اور عشاء میں درمیانی مفصل صورتیں پڑھتا، اور صبح کی نماز میں لمبی مفصل صورتیں. بات ہی ختم. انفرادی نماز میں لمبی قرات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی لوگوں کی امامت کروائے تو ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ ان میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور ان میں کمزور بھی ہوتے ہیں، اور جب اکیلا کھڑا ہو تو جیسے جی چاہے اپنی نماز لمبی ادا کرے. یعنی اکیلے میں آپ طویل رکعتیں پڑھیں، لمبی لمبی صورتیں پڑھیں، جتنی چاہے پڑھیں، لیکن جب لوگوں کو نماز پڑھائیں تو پھر ان کا لحاظ ضرور رکھیں. اب یہاں آ کر قیام ختم ہو گیا. قیام کے بعد اب آپ کو رکوع میں جانا ہے. تو رکوع میں کیسے جائیں گے؟ رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھانا، یعنی رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کرنا. رفع الیدین کے مواقع. نماز کی ابتدا میں سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے. اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے، یعنی نماز کے آغاز میں کندھوں کے برابر، اور کبھی آپ کانوں کے پاس بھی لے جاتے تھے، نیچے بھی کر سکتے ہیں اور اوپر بھی. رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے. رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے. صحیح بخاری کی روایت ہے، اور جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھاتے تھے جیسے شروع میں اٹھائے، اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے. لیکن سجدوں میں ایسا نہیں کرتے تھے، سجدے میں جاتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے اور نہ سجدے سے سر اٹھا کے ہاتھ اٹھاتے تھے. 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے ہوئے. ابن عمر سے روایت ہے، اور یہ بھی صحیح بخاری کی، کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع کرتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب 2 رکعت ادا کر کے کھڑے ہوتے تو بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے. اور ابن عمر اس کو اللہ کے نبی کی طرف منسوب کرتے تھے. یعنی ابن عمر ایسا کرتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ میں کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. رفع الیدین کے بارے میں وائل بن حجر کی گواہی. وائل بن حجر جو ہیں یہ مدینہ میں 9 ہجری کو مسلمان ہوئے تھے. اس کے بعد اگلے سال 10 ہجری کو دوبارہ مدینہ آئے تھے. اس سال بھی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الیدین کرتے دیکھا. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے
اور بعد میں نہیں کرتے تھے, چھوڑ دیا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ مکہ میں کرتے تھے یا مدینہ کے شروع میں, جب منافقین بت لے کر آتے تھے اپنی بغلوں میں چھپا کر, تو اس وقت پھر یہ حکم ہوا. تو یہ بالکل من گھڑت بات ہے. بت تو پہلے ہی اللہ اکبر سے گر جائیں گے, اس کے لیے بار بار اللہ اکبر کی تو ضرورت نہیں ہے. وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا میں ضرور دیکھوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے ہیں. بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ آپ کے کانوں کے برابر آ گئے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیا, اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک اللہ اکبر کر کے پھر بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیا. پھر جب رکوع کا ارادہ کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا حتیٰ کہ آپ کے کانوں کے برابر آ گئے. پھر اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پہ رکھ دیے. پھر جب رکوع سے سر اٹھایا پھر اپنے ہاتھوں کو اسی طرح اٹھایا. رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا, یدین کا مطلب دونوں ہاتھ, رفع یدین دو ہاتھ اٹھانا. دوسری سند میں ہے, وائل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو لوگوں نے جبے اور کمبل پہن رکھے تھے, سردی ہوگی, تو وہ اسی طرح اپنے کپڑوں کے نیچے سے رفع الیدین کر رہے تھے, یعنی اندر سے بھی کر رہے تھے. وائل بن حجر نے ہر حال میں صحابہ کو رفع الیدین کرتے ہی دیکھا. مسند احمد کی روایت ہے یہ. وائل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, کچھ عرصے بعد میں دوبارہ آیا تو وہ سردی کا موسم تھا. میں نے دیکھا کہ لوگوں نے چادریں اوڑھ رکھی ہیں اور سردی کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں کو چادروں کے نیچے سے ہی حرکت دے رہے ہیں. ہر انگلی اٹھانے پر ایک نیکی ہے. آدمی اپنی نماز میں اپنے ہاتھ کے ساتھ جو اشارہ کرتا ہے, جیسے اتحیات میں بیٹھ کر اشارہ کرتے ہیں آپ, انگلی ہلاتے ہیں, اس کے عوض اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر انگلی کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے. یعنی اپنے ہاتھ کے ساتھ جو اشارہ کرتا ہے تو ہر انگلی کے بدلے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. انگلی اٹھانے پر ایک نیکی, اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ شیطان کے اوپر بڑا سخت گزرتا ہے, لوہے سے بھی زیادہ سخت وار پڑتا ہے. اور وہی چیز میں ابھی وہ اس کو ریلیٹ کر رہی تھی کہ تھتکارنے پہ جو تھا, تو ہمارا ہلکا سا تھتکارنا اس کے اوپر کتنا ہیوی پڑتا ہوگا کہ وہ بھاگ جاتا ہے, تو وہ ہمارے وسوسوں کو دور کرنے کا باعث ہے. بالکل. سبحان اللہ. یعنی ساتھ ساتھ جو مسائل پیش آتے ہیں ان کا حل بھی بتا دیا گیا. ساتھ ساتھ میں نے پوچھنا تھا کہ بھی جیسے ہم کچھ لوگ نہیں اٹھاتے ہاتھ رکوع میں جاتے ہوئے, کیا وہ صحیح ہے, وہ حدیث کسی سے ثابت نہیں ہے, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقوں سے نماز پڑھی, لیکن آخری عمل جو ہے آپ کا وہ ہاتھ اٹھانے کا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی نہیں اٹھاتا تو ہاتھ اٹھانا فرائض میں سے نہیں ہے, ارکان میں سے نہیں ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو نماز نہیں ہوگی. ہاں اجر کم ہو جائے گا کیونکہ ہاتھ اٹھانے کا اجر ہے. نہیں اٹھایا تو نماز ہو جائے گی. جو لوگ نہیں اٹھاتے ایسا نہیں کہ ان کی نماز نہیں ہوتی, لیکن یہ کہ وہ ایک سنت نہیں پوری کر رہے جو کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے. ٹھیک. جس زیادہ جب میں آئی شادی ہو کر تو میری فرینڈس کے پاس جب گئی تو میں چونکہ امام شافعی کو فالو کرتے تھے تو ہم ہاتھ اٹھاتے تھے. اب وہ سمجھنے لگے کہ میں شیعہ ہوں, تو مجھ سے اب کہنے لگی کہ شیعہ ہوں. میں نے کہا کیوں؟ تو بولے آپ لوگ یہ بار بار کیوں ہاتھ اٹھاتی ہیں. پھر اس کے بعد میں پھر میں نے سمجھایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, تو پھر بعد میں ان کی سمجھ میں آئی بات. اور صحیح. یہ بھی ہمارے ہاں ایک خواہ مخواہ کا ایشو بنا دیا گیا اس کو, حالانکہ اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے. 2 دفعہ ہاتھ اوپر کرنا یا نہ کرنا اس کو اتنی یعنی اسلام اور کفر کی جنگ بنا دیا گیا ہے. ایک ہی نماز میں مطلب جب آپ عادت کر رہے ہوتے ہیں رفع یدین کرنے کی یا نہ کرنے کی, تو ایک ہی نماز میں اگر آپ نے کیا اور پھر دوسری رکعت میں چھوٹ گیا تو کوئی حرج, فرض نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب جب ہاتھ پکڑتے ہیں تو سیدھا ہاتھ اوپر رکھتے ہیں, الٹا ہاتھ؟ مجھے لگا آپ نے کہا کہ بائیں ہاتھ سے پکڑیں. میں نے یہ کہا کہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑیں. یہی میں کنفیوز ہوں. جی. اگر ہم پہلی رکعت میں چھوٹی سورت پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں بڑی, از دیٹ اوکے؟ نماز تو ہو جائے گی مگر سنت کو فالو کرنے کا اجر نہیں ملے گا. پہلی میں بڑی اور دوسری میں چھوٹی؟ جی ہاں, ایسے کرنا چاہیے. یہ مسنون طریقہ ہے. اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو خیال نہیں رہتا, وہ ایسی شروع کر بیٹھتا ہے کہ جو لمبی ہو گئی, تو حرج نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, نماز پوری ہو جائے گی. جی. لیکن وہ جو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنے کا اجر و ثواب ہے وہ رہ جائے گا. جیسے سورہ بقرہ ہے, لمبی سورہ ہے, اور آپ نے کہا کہ ایک ہی سورہ پہلی اور دوسری رکعت میں آرڈر سے ہونی چاہیے. سورہ بقرہ تو لمبی ہے, اگر کچھ پورشن یعنی ایک سورت کی آیات اگر آپ پڑھ رہے ہیں پہلے اور بعد میں, تو پہلے شروع کی آیات پڑھیے
دوسری رکعت میں بعد کی آیات پڑھیے. پھر یہ ضروری ہے جی، یہ سیکوینس آئے گا نا اس طرح. اگر بھول گئے کبھی تو کوئی بات نہیں، جی نماز ہو جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چلیں انشاءاللہ تھوڑا سا اس کا ریویو دیکھ لیتے ہیں تاکہ جس کا جو بھی پوائنٹ مس ہو گیا تو وہ لکھ لے. جو صحیح قرآن نہ پڑھ سکے اس کی قراءت کا کیا حکم ہے؟ جی سسٹر، اس کا یہ ہے کہ وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھے، نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے، وہ تیسرا کلمہ ہے جسے کہتے ہیں. جی جی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اللہم اغفر لی، یہ تو مجھے لمبی آتی ہے، یہاں سے تھوڑی تھی. اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی، وہ تو بٹوین ٹو سجدہ کے درمیان جو پڑھتی ہوں شاید اس میں سے تھوڑی تھی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بارک اللہ فیکی. اس کے بعد دیکھتے ہیں دوران قراءت اگر وسوسے آئیں تو کیا کرنا چاہیے؟ سسٹر جی سسٹر ناز آپ بتائیے. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 دفعہ بائیں ہاتھ پہ تھتکاریں اور بائی جانب پہ ہاتھ پہ، بائیں جانب، جی بائیں طرف منہ کر کے، ہاں بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دیا کریں، تھو کر کے جیسے بس. اور وہ جو شیطان ہے اس کا کیا نام تھا؟ اس کا شیطان کا نام خنزب. خنزب. کیا نماز میں صورتوں کو ترتیب سے پڑھنا لازمی؟ نہیں سسٹر. کیا فرض نماز میں مقتدی امام کے پیچھے آیت رحمت اور آیت عذاب کا جواب دے گا؟ نہیں سسٹر. رفع دین کن کن موقعوں پر کیا جاتا ہے؟ سسٹر میں بتاؤں کہ کوئی اور بتائے گا؟ آپ لوگوں میں سے کوئی اور بتانا چاہے تو موسٹ ویلکم، ورنہ سسٹر لبنہ بتا دیں گی. میں بتاؤں؟ جی سسٹر صدق بتائیے. یہ رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور تیسری رکعت میں دوسری رکعت میں جب آپ اتحیات کے بعد اٹھتے ہیں تو. ٹھیک ہے، گڈ، ماشاء اللہ تبارک اللہ. ٹھیک ہے، نماز کی ابتدا میں رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اور 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے ہوئے. کیا نماز کے لیے اوڑھی جانے والی چادر یعنی شال کے اندر سے رفع الدین کیا جا سکتا ہے؟ جی جی سسٹر کیا جا. چلیں انشاءاللہ اپنے سیکنڈ لیکچر کی طرف چلتے. بسم اللہ. رکوع، طریقہ اور دعائیں. اب ہے رکوع. ٹھیک ہے، رکوع قرآن مجید میں آتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رکوع نماز کا ایک بہت اہم رکن ہے. ایک دوسری جگہ پر فرمایا سورۃ الحج میں، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. سورۃ آل عمران میں فرمایا، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. تو ان سب آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الگ سے رکوع کا ذکر ہے. اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن جاؤ اور سجدہ کرو اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. رکوع کا وجوب. سنن النسائی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اچھی طرح وضو نہ کرے، جس طرح سے اللہ عز و جل نے اسے حکم دیا ہے، پھر اللہ اکبر کہے اور اللہ عز و جل کی حمد اور اس کی بزرگی بیان کرے، ثنا پڑھے، اور جو قرآن میں سے آسان ہو وہ پڑھے، یعنی قرات جو اسے اللہ نے سکھایا، جس کی اسے توفیق دی ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کرے. رفع یدین نہیں کیا تو نماز ہو جائے گی، رکوع نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی. رکوع نماز کا تیسرا حصہ ہے.
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی 3 تہائیاں ہیں، یعنی 3 حصوں میں ہے نماز. 1 تہائی میں طہارت، یعنی 1/3 نماز طہارت ہے، طہارت نہیں تو کیا ہے؟ نماز ہی نہیں. 1 تہائی میں رکوع اور 1 تہائی میں سجود. جس نے اس کو اس کے حق کے ساتھ ادا کیا اس کی نماز قبول کی گئی اور اس کے سب عمل بھی قبول کیے گئے، اور جس کی نماز رد کر دی گئی اس کے سب عمل رد کر دیے گئے. اللہ اکبر، بڑا اہم جملہ ہے، پڑھیے. جس نے اس کو اس کے حق کے ساتھ ادا کیا اس کی نماز قبول کی گئی، قبول کیے گئے، اور جس کی نماز رد کر دی گئی اس کے سب عمل بھی رد کیے. اس کے باقی عمل اس کو فائدہ نہیں دیں گے اگر نمازیں نہیں پوری. اور نماز پوری کا مطلب کیا ہے؟ صحیح وضو اور صحیح رکوع اور صحیح سجود. اتنا اہم ہے یہ حصہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو صحیح رکوع سکھانا. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا کوئی مسئلہ دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرو، یعنی اچھی طرح وضو کرنے کا حکم دیا، کچھ خشک نہ رہے. یعنی انہی میں سے ایک بات اسے یہ بھی کہی کہ تم جب رکوع کرو تو اپنی ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھو یہاں تک کہ تم اطمینان سے رکوع کر لو. ہتھیلیاں کہاں ہوں گی؟ گھٹنوں پر. اور اطمینان سے یعنی ہل جل کے ساتھ نہیں، سکون سے، ٹہراؤ سے رکوع کرنا ہے. رکوع سے 1 گناہ معاف ہونا اور 1 درجہ بلند ہونا. مخارق کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ حج کے ارادے سے نکلے. جب ہم مقام ربضہ میں پہنچے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم آگے چلو، اور میں خود پیچھے رہ گیا. پھر میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے. میں نے ان کو طویل قیام اور کثرت سے رکوع و سجود کرتے ہوئے دیکھا. میں نے ان سے اس چیز کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کو احسن انداز میں ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص 1 رکوع یا 1 سجدہ کرتا ہے اس کا 1 درجہ بلند ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس کا 1 گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. قیامت کے دن انسان جس بھی درجے میں ہوگا وہاں تمنا کرے گا کاش 1 دفعہ واپس جاؤں اور رکوع کر کے آؤں اور سجدے کر کے آؤں تاکہ اگلے درجوں میں جا سکوں. اور آج ہم پر نماز بھاری ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں ہوتی کیا چیزیں ہیں؟ سوشلائزنگ، لوگوں سے بات چیت، کچھ کھانا پینا، اس کا کام، وہ کام، دنیا. اور نماز ہم چھوٹی کر دیتے ہیں، فرض پڑھنا ہی کافی سمجھتے ہیں. رکوع نہ کرنے والے کے لیے وعید. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے. کس چیز کو جھٹلانا؟ رکوع، نماز. پھر اس کے بعد وہ کس بات پہ ایمان لائیں گے؟ کیونکہ نماز کو ایمان بھی کہا گیا نا. یعنی اگر یہ نہیں مانتے عبادت کا طریقہ تو پھر اور کون سا طریقہ ان کے پاس؟ رکوع کا طریقہ کرنا کیسے ہے؟ دس از ویری امپورٹنٹ. رفع الیدین کرتے ہوئے رکوع میں جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں کندھوں کے برابر لے جاتے. پھر جب آپ رکوع کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں کندھوں کے برابر لے جاتے. پھر اللہ اکبر کہتے اور رکوع کرتے. ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھنا، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے نیچے جانا. ٹھیک ہے، یعنی کھڑے ہیں آپ، تلاوت ختم ہوئی، اللہ اکبر بولتے ہوئے ساتھ نیچے چلے جائیں. پھر ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھتے تھے اور صحابہ کو اسی کا حکم دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رکوع کرو تو اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھو، نہ اس سے اوپر اور نہ اس سے نیچے. ٹھیک ہے نا، یہ حدیث یہاں تک ختم ہے، گھٹنوں پر رکھو تک ختم ہے، باقی میری وضاحت. ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنے کا حکم محمد ابن عمرو بن عطا سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اس دوران ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کیا تو ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا
مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تم سب سے زیادہ یاد ہے. میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے تکبیر کہی تو آپ اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر لے گئے، اور جب آپ نے رکوع کیا تو دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ جما لیے، پھر اپنی کمر کو جھکا لیا. مصعب بن سعد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ اپنے والد سعد بن ابی وقاص کے پہلو میں نماز پڑھی تو میں نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر اپنی دونوں رانوں کے درمیان میں رکھ لیا، دو ٹانگوں کے بیچ میں. مجھے میرے والد نے اس فعل سے منع فرمایا اور کہا ہم پہلے ایسے کیا کرتے تھے، پھر ہمیں ایسا کرنے سے روک دیا گیا اور ہمیں حکم دیا گیا کہ دوران رکوع اپنے ہاتھ گھٹنوں کے اوپر رکھا کرے، گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا اور بازو تان کر رکھنا، یعنی بازو اچھی طرح کھینچ کے رکھنا. عباس بن سہل نے کہا کہ ابو حمید، ابو اسید اور سہل بن سعد اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہم جمع تھے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کیا. تو ابو حمید نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں، اور اس حدیث میں سے کچھ حصہ بیان کیا. کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھا گویا انہیں پکڑے ہوئے ہوں، یعنی ایسا نہیں کہ ہاتھ اکڑا کے بس ٹچ کرنا ہے، بلکہ گھٹنوں کو پکڑ لینا ہے. اور اپنے ہاتھوں کو تانت بنایا، یعنی تانت بنایا کہ مطلب ہاتھ سے مراد یہ حصہ ہے، یعنی ایسے کھینچ کے رکھا، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھا، یعنی ساتھ چپکا کے نہیں کرنا بلکہ کھلا رکھنا ہے. انگلیوں میں فاصلہ رکھنا پکڑتے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو اپنی ہتھیلیوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیتے اور اپنی انگلیوں کو کھول لیتے. ہاتھوں کو پہلوؤں سے جدا رکھنا، یعنی بازوؤں کو پہلو سے الگ رکھنا، کھلا رکھنا، اور اپنے ہاتھوں کو تانت بنایا جو کہ کمان پر ہوتا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھے گویا آپ انہیں پکڑے ہوئے ہیں، اور آپ نے دونوں ہاتھوں کو کمان کی تانت کی طرح تانا اور اپنے دونوں پہلوؤں سے جدا رکھا. ابو عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں اسی کو اہل علم نے اختیار کیا کہ آدمی رکوع اور سجدے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں پہلوؤں سے جدا رکھے. سر نہ زیادہ جھکانا نہ بلند رکھنا، نہ اوپر گردن اٹھانا اور نہ نیچے لٹکا دینا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے اور اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر مضبوطی سے رکھتے. رکوع کے دوران نہ اپنا سر بہت زیادہ جھکا دیتے اور نہ بلند رکھتے بلکہ اعتدال سے رکوع کرتے. پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے. سر کو درمیان میں رکھنا، اور جب آپ رکوع کرتے تو اپنا سر نہ پشت سے اونچا کرتے اور نہ اسے نیچے کرتے بلکہ اس کے درمیان میں رکھتے. رخسار ادھر ادھر نہ موڑنا، رخسار ادھر ادھر نہ موڑنا، یعنی جب آپ رکوع کر رہے ہیں تو یوں سر کو ٹیڑھا نہیں کر رہے، نہ یوں کریں بلکہ اسٹریٹ رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو اپنی ہتھیلیوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیتے، اپنی انگلیوں کو کھول لیتے، اپنی کمر کو جھکا لیتے، اپنا سر نہ تو اٹھایا ہوتا اور نہ اپنے رخسار کو ادھر ادھر موڑا ہوتا بلکہ سیدھا قبلہ رخ ہوتا. کمر بچھا کر برابر کرنا. جب رکوع کرو تو اپنی کمر بچھا لو اور اپنے رکوع کے لیے اسے خوب ٹھہرا لو. کمر اس طرح سیدھی رکھنا کہ پانی بھی ٹھہرا رہے. وابسہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، آپ جب رکوع کرتے تو کمر اس قدر برابر کرتے کہ اگر کمر پر پانی ڈالا جائے تو ٹھہر جائے. اگر آپ اس طرح صحیح رکوع کرتے رہے تو کمر کی تکلیف بھی ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ موہرے اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں نا. کمان کی تانت بازو میں آئی نا، بازو آئے، بازو ایسے نہیں نہ کرنے، جتنے لمبے ہو سکتے ہیں کریں. اس میں آپ دیکھیے کہ جب آپ سر بھی صحیح رکھتے ہیں نا تو سر کی بھی ایکسرسائز ہو جاتی ہے. ہم یوں کر کر کے نا موہرے دبنے لگتے ہیں، تو جب اسٹریٹ کرتے ہیں اس کو سیدھا رکھتے ہیں تو کمر بھی ساری، اور پھر پورا پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ ساری ریڑھ کی ہڈی اور گھٹنے ہر چیز اپنی جگہ آ جاتی. بہت سی ہماری خرابیاں ہڈیوں میں نمازیں ٹھیک نہ پڑھنے کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں. گروپس میں سب ڈیمو کرے تاکہ سب کا ٹھیک کر کے بتایا جائے، کیونکہ کچھ لوگ سر زیادہ اٹھا لیتے، کچھ لوگ زیادہ گرا بھی دیتے ہیں. یہ بھی آپ نوٹ کریں گے کہ کچھ لوگ گردن گرا دیتے ہیں. گردن اور کمر کے سیدھ میں ہونی چاہیے، یعنی آپ یوں دیکھیے کہ جیسے آپ سیدھے کھڑے ہیں تو اس طرح ہو سب کچھ، ٹھیک ہے نا، یعنی سب چیز برابر کی آ رہی ہو، ٹرائنگل سا بن جاتا ہے. رکوع میں اطمینان کا وجوب.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کے مثل رکوع کرنا. ہاں ہم 3 دفعہ صرف سبحان ربی العظیم جلدی جلدی پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں. آپ اتنا لمبا بعض اوقات رکوع کرتے جتنا لمبا آپ کا قیام ہوتا. حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے. آپ کا رکوع آپ کے قیام کے برابر ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اطمینان سے رکوع کرنے کا حکم دینا. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع اور سجود کو مکمل کرو. اللہ کی قسم جب بھی تم رکوع کرتے ہو اور جب بھی تم سجدہ کرتے ہو تو میں اپنی پیٹھ پیچھے تمہیں دیکھتا ہوں. یعنی جو صحیح نہیں کرتے وہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں مجھے. یہ آپ کی خاص خصوصیت تھی. رکوع میں اطمینان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنا رکوع اور اپنا سجدہ پورا نہیں کرتا تھا. جب اس نے اپنی نماز پوری کر لی تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. ابو وائل نے کہا میں خیال کرتا ہوں کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تو ایسی ہی نماز پر مر جاتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہ مرتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور آج آپ دیکھیں بہت سے لوگ ادھورے رکوع ادھورے سجدے کر رہے ہوتے ہیں. بس نیچے جاتے ہیں اور ابھی ٹکتے بھی نہیں کہ اوپر بھی اٹھ جاتے ہیں. ایک سبحان ربی العظیم جاتے ہوئے پڑھتے ہیں، ایک وہاں پڑھتے ہیں اور ایک اٹھتے ہوئے. بس اتنی سی دیری ہوتی ہے، ورنہ آپ کاؤنٹ اگر کریں تو ٹک جاتا ہے بندہ اتنی دیر میں. درست رکوع پر نماز کی قبولیت اور عدم قبولیت کا انحصار ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع ہے کہ ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اللہ اکبر. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. استغفر اللہ. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ رکوع تو پورا کرتا ہو لیکن سجدے مکمل نہ کرتا ہو، یا سجدے پورے کرتا ہو لیکن رکوع پورے نہ کرتا ہو، کیونکہ یہ نماز کا ایک تہائی حصہ ہے نا. تو اس لیے عادت توڑ کے نئی عادت بنانا ہے تو مشکل، مگر اس کے بغیر گزارا نہیں نا، کرنا پڑے گا. اور اس میں آپ کا دنیاوی فائدہ بھی ہے اور دینی فائدہ بھی ہے اور آخرت کا فائدہ بھی ہے. یعنی کہ صحیح رکوع سجدہ کرنے سے پوسچر بھی صحیح ہوگا انشاءاللہ. ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز کافی نہ ہوگی جس میں آدمی اپنی پشت کو رکوع اور سجود میں سیدھا نہ رکھے. اللہ اکبر. وہ نماز کافی نہیں، وہ نماز ادا نہیں ہوئی جس میں انسان اپنی پشت کو رکوع سجود میں سیدھا نہ رکھے، بیچ میں خم آ رہا ہے، وہ نہیں ٹھیک. معذور کی الگ بات ہے. امام ترمذی نے ذکر کیا ہے کہ شافعی، احمد اور اسحاق ابن راہویہ کہتے ہیں کہ جس نے رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں رکھی اس کی نماز فاسد ہے، اس کی نماز ہی نہیں، کیونکہ رکوع اہم رکن ہے. لمبا رکوع کرنے کی اہمیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھے پر رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے تو اس سے اس کے گناہ گر جاتے ہیں. رکوع کو مکمل کرنا. زید بن اسلم سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم انس بن مالک کے پاس گئے، آپ نے فرمایا تم نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا ہاں. آپ نے لونڈی سے فرمایا میرے لیے وضو کا پانی لاؤ. پھر فرمایا میں نے کسی ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جو تمہارے اس امام یعنی عمر بن عبدالعزیز سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھتا ہو. زید نے کہا عمر بن عبدالعزیز رکوع اور سجدہ مکمل کرتے تھے اور قیام اور قعود ہلکا کرتے تھے. رکوع اور سجدہ مکمل کرتے اور قیام اور قعود ہلکا کرتے، یعنی قیام بہت لمبا اور رکوع پھر بہت چھوٹا نہیں ہوتا تھا بلکہ بیلنس رکھتے تھے. اور قعود یعنی التحیات، ہر عضو اپنی جگہ پر آنے تک رکنا، ہر جوڑ اپنے جوڑ میں آ کے ٹک جائے. بس جب تم رکوع کرو تو اپنی ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھو، پھر اپنی انگلیوں کو کھولو، اتنا رکو کہ ہر عضو اپنی جگہ پہ آ جائے، یعنی ٹک جاؤ تم. جوڑوں کا رکوع کی جگہ پر مطمئن ہو جانا. سنن النسائی کی روایت ہے تم میں سے کسی کی نماز مکمل نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ اچھی طرح وضو نہ کرے، جس طرح سے اللہ عز و جل نے اسے حکم دیا ہے، پھر اللہ عز و جل کی بڑائی بیان کرے.
اور اس کی حمد اور اس کی بزرگی بیان کرے، ثنا پڑھے، اور جو قرآن میں سے آسان ہو وہ پڑھے جو اسے اللہ نے سکھایا ہے اور جس کی اسے توفیق دی ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کرے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھے حتیٰ کہ اس کے جوڑ مطمئن ہو جائیں اور وہ اپنی موجود جگہ پر ٹھہر جائیں. تو اصل چیز کیا ہے کہ ہر جوڑ ٹھہر جائے، آپ رک جائیں. سنن نبی داؤد کی روایت ہے پھر رکوع کرے حتیٰ کہ اس کے جوڑ اطمینان سے ٹک جائیں. پھر جلدی جلدی رکوع نہ کرنا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے ابو عبداللہ اشعری سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی، پھر ان کے ایک گروہ میں بیٹھ گئے. ایک آدمی آیا، وہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا تو وہ رکوع کرتا تھا اور اپنے سجدوں میں ٹھونگے مارتا تھا. بس یعنی ہاتھ رکھا، ایک دفعہ کیا اور پھر ہلکا سا ہاتھ پیچھے کیا اور پوری طرح گھٹنوں پہ رکھا ہی نہیں، دوبارہ نیچے مار دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ اس کو دیکھ رہے ہو جو ایسی نماز پڑھ رہا ہے؟ جو شخص اس حالت میں مر گیا وہ اس حالت میں مرے گا کہ محمد کی ملت پر نہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ایسی نماز قبول ہی نہیں. یہ شخص اس طرح اپنی نماز میں ٹھونگے مار رہا ہے جیسے کوا خون میں ٹھونگے مارتا ہے. تو وہ شخص جو رکوع کرتا ہے اور اپنے سجدے میں ٹھونگے مارتا ہے، اس کی مثال ایسے بھوکے شخص کی ہے جو 1 یا 2 کھجوریں کھائے تو یہ اس کے کیا کام آئیں گی. پس اچھی طرح وضو کیا کرو، ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، رکوع اور سجدے کو مکمل کیا کرو. پھر صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے کہ مرغے کی طرح ٹھونگے مارنے سے بچا جائے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے خلیل نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی اور 3 باتوں سے منع کیا. جن 3 باتوں سے منع فرمایا وہ یہ ہیں: نماز میں مرغے کی طرح ٹھونگے نہ ماروں اور کتے کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھوں ہاتھ پھیلا کے، اور لومڑی کی طرح ادھر ادھر نہ دیکھوں. رکوع پورا نہ کرنے والے کی نماز ہی نہیں ہے. یعنی اگر کوئی کھڑا ہوا اور اس نے بس ایسے ہی جھٹکا مار کے کھڑا ہو کے پھر نیچے چلا گیا، تو نماز ہی نہیں ہے. علی بن شیبان سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ وہ کسی وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. آپ نے کنکھیوں سے دیکھا کہ ایک آدمی نے رکوع اور سجود میں اپنی کمر کو سیدھا نہیں کیا تھا، یعنی سائڈ سے آپ کو نظر آ گیا. نماز سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے رکوع اور سجود میں اپنی پشت کو سیدھا نہیں رکھا، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. رکوع پورا نہ کرنے والا نماز کا چور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے سب سے بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے. لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان اپنی نماز میں کس طرح چوری کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس طرح کہ نہ وہ اپنا رکوع پورا کرے اور نہ ہی وہ اپنے سجدے کو پورا کرے، یا کہا کہ رکوع اور سجدے میں وہ اپنی پشت کو سیدھا نہیں رکھتا. اب آپ دیکھیے کہ قیام اور قعود کے علاوہ جو 2 درمیان کی اہم چیزیں ہیں وہ رکوع اور سجدہ ہی تو ہیں. تو ان 2 کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، کر کے دوسروں کو دکھا کے صحیح کروانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے استاذہ، میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے ہم نے بچپن میں سنا تھا کہ جب رکوع میں جاتے ہیں تو پیروں کی انگلیوں کی طرف دیکھتے ہیں، تو اب تو یہ پتہ چلا کہ سجدے کی جگہ پر ہی دیکھتے ہیں. تو جو ایک کمر نہ سیدھا ہونے کی وجوہات بہت سے لوگوں کی یہ بھی ہیں، جیسے صف جب بناتے ہیں ہم نا، تو اکثر لوگ جب رکوع میں جاتے ہیں نا تو ان کو خیال آتا ہے کہ پیر سے پیر نہیں ملائے ہوئے نا، تو میرا خیال ہے لوگ شاید پیروں کی انگلیوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے کمر جو ہے وہ اسٹریٹ نہیں ہوتی. جو سر ہے وہ زیادہ جھک جاتا ہے آگے جا کے. جب آپ سیدھا نیچے ہی دیکھ رہے تھے، سامنے سجدے کی جگہ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا سامنے ہی نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر سر ٹھیک جگہ پہ رہتا ہے. جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ رکوع اگر مکمل نہیں تو نماز نہیں ہوتی، تو میں جماعت کے ریفرنس سے پوچھ رہی ہوں کہ پیچھے میرے ہسبینڈ سے بات ہو رہی تھی، تو جیسے نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نے پڑھا کہ سورہ فاتحہ اگر آپ کو نہیں ملی تو رکعت نہیں آپ کو ملی. تو انہوں نے امام صاحب سے پوچھا ہمارے لوکل مسجد کے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر رکوع نہیں ملا آپ کو تو آپ کی رکعت رہ گئی ہے آپ کی. تو اس میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ان کو لیکچر سنا تھا آپ نے، وہ سن لیجیے، اس میں جواب موجود ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا جو ہے وہ حدیث ہے کہ جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز کیا ہے؟ فہی خداج، ناقص. السلام علیکم. آپ نے کہا کہ رکوع کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن اگر کبھی دوسری رکعت میں ایسا ڈاؤٹ ہو جائے کہ پہلی رکعت میں رکوع کیا یا نہیں کیا، تو پھر اس طریقے سے نماز 1 رکعت اور پڑھ لے، 1 رکعت ایکسٹرا پڑھ لے اور سجدہ سہو کر لے، کیونکہ بھول ہو گئی، شک پڑ گیا. استاذہ، بچے جب چھوٹے ہوتے
بہت سپیڈ سے نماز پڑھتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اماں نہ دیکھے ہمیں. تو ایک حل جو اس میں نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ ان کو ڈائریکٹلی یہ حدیث ہی پڑھائی جائے. جی بالکل. سادہ بچوں ہی کی نماز کے حوالے سے ایک مرتبہ ایک کلاس میں ہم نے بچوں کو پریکٹس کروائی تھی کہ اپنی بیگ کو کیسے اسٹریٹ رکھیں. تو یہ واٹر بوٹل جو ہے وہ رکھنے کا بہت فائدہ ہوا تھا ان کی بیگس پہ ہم نے پانی کا ذکر آتا جی ہے نا. بالکل. تو سب اپنے گھر جا کے رکوع کر کے اپنے کسی کو کہے کہ رکھو اس گلاس پانی کا. استاذہ میں اس وقت سے یہ سوچ رہی تھی کہ یہ سب جو جتنے بھی ہم گاڑی یہاں چلاتے ہیں تو یہاں پر ہوتا ہے کہ سٹاپ سائن پہ آپ نے پورے اطمینان کے ساتھ رکنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار فرما چاہے رہے ٹریفک ہے یا نہیں ہے آپ کو رکنا ہی رکنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار فرما رہے کہ رکنا ہے تو ہم کہتے چل جان دے. رکوع کی دعائیں. رکوع میں اللہ کے لیے تعظیمی کلمات ادا کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے رکوع یا سجدہ کرتے ہوئے قرآن کی قرات سے منع کیا گیا ہے. یہ اہم بات یاد رکھنے کی ہے. یعنی رکوع میں آپ نے کوئی سورت نہیں پڑھنی، سجدے میں سورت نہیں پڑھنی. تو رکوع میں تو اپنے رب عز و جل کی عظمت بیان کرو اور سجود میں دعا مانگنے میں خوب زور صرف کرو کہ تمہارے لیے قبول کی جائے گی. سبحان ربی العظیم پڑھنا. حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. آپ اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے رہے. رب کی تقدیس بیان کرنا. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور اپنے سجود میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھا کرتے تھے. کیا ہے یہ؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ رکوع میں پڑھتے تھے آپ. رب کی وحدانیت کا اقرار کرنا. ابن جریج سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے کہا کہ آپ رکوع میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت. مجھے ابن ابی ملیکہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت بیان کی ہے. وہ فرماتی ہیں میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں نے گمان کیا کہ آپ اپنی دوسری عورتوں کے پاس چلے گئے ہیں. تو میں نے ڈھونڈنا شروع کیا. واپس آئی تو آپ کو رکوع کرتے ہوئے یا سجدہ کرتے ہوئے پایا. آپ وضو کرنے گئے ہوں گے اور آپ فرما رہے تھے سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت. تو میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں کس گمان اور خیال میں تھی اور آپ کس کام میں مصروف ہیں. اللہ کی تسبیح و تعریف بیان کرنا اور اس سے بخشش مانگنا. حضرت عائشہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی، میں نے آپ کو کسی نماز میں نہیں دیکھا کہ آپ نے یہ دعا نہ پڑھی ہو سبحانک ربی و بحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک ربی و بحمدک اللہم اغفر لی. پاک ہے تو اے میرے رب اور ساتھ تیری تعریف کے اے اللہ مجھے بخش دے. حضرت عائشہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور اپنے سجدے میں کہتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. حضرت عائشہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے یہ کلمات کثرت سے فرمایا کرتے تھے سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک. فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کلمات کیا ہیں؟ میں دیکھتی ہوں کہ آپ نے ان کو کہنا شروع کر دیا ہے. تو آپ نے فرمایا میرے لیے میری امت میں ایک علامت مقرر کی گئی ہے، جب میں اس کو دیکھ لوں تو یہ کہوں، اور وہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح. آخر تک میں کیا ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ. تو اس لیے میں نے سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک پڑھنا شروع کیا ہے. پھر اگلی حدیث ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ کہتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ عنقریب میں اپنی امت میں ایک علامت دیکھوں گا، جب میں اس نشانی کو دیکھوں تو میں سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کی کثرت کر دوں. تحقیق میں نے اس علامت کو دیکھ لیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی مکہ کا فتح ہونا.
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، وفود کا آنا آپ کے پاس اور کثرت سے لوگوں کا مسلمان ہونا. تو پھر کرنے کا کام کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. اللہ کی کبریائی کا اظہار کرنا. عوف بن مالک اشجعی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تو سورۃ البقرہ کی تلاوت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس رحمت کی آیت سے گزرتے وہاں ٹھہرتے اور سوال کرتے، اور جس عذاب کی آیت سے گزرتے وہاں ٹھہرتے اور پناہ مانگتے. کہتے ہیں کہ پھر آپ نے اپنے قیام کی مقدار کے برابر رکوع کیا، جتنا کھڑے ہوئے اتنا رکوع کیا. اور کیا پڑھا تھا قیام میں؟ کون سی سورت؟ اللہ اکبر. تو قیام کے بعد پھر رکوع کتنا لمبا ہوگا سوچ بھی نہیں سکتے. ہم تو شاید گری پڑے بے ہوش ہو کے. آپ کی ہمت کتنی زیادہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں یہ دعا پڑھتے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت. یعنی جسے کہتے ہیں نا حقیقی معنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت اور اس کا پھر اظہار بھی. ہم صرف زبانی محبت کے دعوے کرتے ہیں، حقیقی اظہار نہیں کرتے. وہ کرتے نہیں جس سے پتہ چلے کہ واقعی محبت کیا ہوتی. اپنے اعضاء کو جھکانا. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ رکوع میں جاتے تو فرماتے، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی. اپنے خون اور گوشت میں خشیت لانا. جابر بن عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت رکوع کرتے تو فرماتے، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت وعلیک توکلت انت ربی خشع سمعی وبصری ودمی ولحمی وعظمی وعصبی للہ رب العالمین. اپنے قدموں کو جھکانا. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تو کہتے، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت انت ربی خشع سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی وما استقلت به قدمی للہ رب العالمین. رکوع میں قرآن پڑھنے کی ممانعت. علی بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قص علاقے کی بنی ہوئی ریشمی کپڑے یعنی قصی اور زرد رنگ کے کپڑے پہننے سے، سونے کی انگوٹھی پہننے سے یعنی مردوں کے لیے زرد کپڑے پہننے سے، اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے. فرمایا خبردار رہو، بلا شبہ مجھے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. جہاں تک رکوع کا تعلق ہے تو اس میں رب عز و جل کی عظمت و کبریائی بیان کرو، اور جہاں تک سجدے کا تعلق ہے تو اس میں خوب یہ دعا کرو. یہ دعا اس لائق ہے کہ تمہارے حق میں قبول کی جائے، سبحان ربی الاعلی، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم. اب یہ رکوع کی دعائیں ہیں، پڑھیے ذرا.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان دعاؤں میں سے اگر ساری یاد نہ بھی کر سکیں تو کچھ دعائیں ضرور یاد کر لیں. جزاکم اللہ خیرا. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم پڑھیں گے رکوع کے بعد کا قیام، یعنی جب ہم رکوع کر لیں تو پھر کیسے کھڑے ہوں. اسے کیا کہتے ہیں؟ قوما، قیام سے. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو جانا چاہیے، اسٹریٹ. کوئی خم نہیں ہونا چاہیے، کوئی جھکاؤ نہیں، بالکل سیدھا. حدیث میں آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو سجدے میں نہ جاتے حتیٰ کہ سیدھے کھڑے ہو جاتے. کچھ لوگ کیسے کرتے ہیں، رکوع میں جا کے ابھی ٹکتے نہیں کہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہوتے نہیں کہ سجدے میں گر جاتے ہیں. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں. ہر چیز اطمینان اعتدال کے ساتھ ہونی چاہیے. رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا. صحیح بخاری میں آتا ہے پھر جب آپ رکوع سے اپنی کمر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے. سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا واجب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کی نماز پوری نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ تکبیر کہے، پھر رکوع کرے، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہے، پھر سیدھا کھڑا ہو جائے، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے مقام پر آ جائے اور اپنی پشت سیدھی کر لے، پیٹھ سیدھی کر لے، کمر سیدھی کر لے. سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رفع الیدین کرنا، یعنی جب آپ رکوع سے اٹھ رہے ہیں اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہو رہے ہیں تو ساتھ ہی ہاتھ بھی اٹھا لیں گے. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ساتھ تو ہاتھ نہیں اٹھاتے، یا اٹھاتے بھی ہیں تو دوبارہ ایک دفعہ اور اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر اٹھاتے ہیں. تو یہ صرف ایک ہی بار اٹھانے ہیں. اور یہ کب اٹھانے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اٹھانے ہیں. سنن ابی داؤد کی روایت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یعنی رفع الیدین کرتے یہاں تک کہ دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر آ جاتے اور خوب اعتدال اور سکون سے کھڑے ہوتے. ہاتھ ایک دفعہ اٹھا کے پھر وہ نیچے لے جاتے، یہ نہیں کہ کھڑے ہی رکھنا ہے. یعنی اگر آپ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن یا کوئی اور دعائیں پڑھ رہے ہیں تو یہ نہیں کہ ہاتھوں کو کھڑے رکھنا ہے، نہیں، ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ نیچے چلے جائیں گے. ہاتھ کندھوں یا کانوں کی لو کے برابر اٹھانا، بالکل جیسے پہلی دفعہ آپ نے تکبیر تحریمہ پڑھی تھی اور ہاتھ اوپر اٹھائے تھے. تو یعنی بہتر انداز کیا ہے کہ جیسے انگلیاں وغیرہ ہیں یہ کان کے قریب ہوں اور کندھے کے ساتھ ہاتھ ہوں، یعنی یوں نیچرل وے میں، نہ یہ اوپر زیادہ، نہ اس طرح، نہ ایسے کھول کے سامنے کرنا، بس نیچرل وے میں ہاتھوں کو رکھنا ہے. سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے. اسی طرح جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھ بھی اٹھاتے یعنی رفع الیدین کرتے. ٹھیک ہے، یعنی رکوع کے لیے جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے دونوں بار ہاتھ اٹھانے ہیں. سمجھ گئے؟ اوکے. مالک بن حویرث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آغاز میں یعنی تکبیر تحریمہ جب اللہ اکبر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے یہاں تک کہ انہیں اپنے کانوں کے قریب کر لیتے، اور جب رکوع کرتے تو اسی طرح کرتے، کانوں کے قریب کر لیتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی اسی طرح کرتے. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ رکوع سے سر اٹھاتے بس ایسے ہلکا سا یوں کرتے ہیں، اوپر نہیں لے جاتے. تو رکوع کر کے جب آپ اٹھے تو کانوں تک ہاتھ لے جائیں. یہ نہیں کہ بس صرف ایسے سینے تک ہلکے سے ہاتھ کا اشارہ کیا اور پھر ختم. یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت جہاں ہاتھ ہوں گے رکوع میں جاتے ہوئے بھی وہاں ہوں گے، رکوع سے اٹھ کر بھی وہیں پر ہوں گے. کھڑے ہونے کے بعد ربنا ولک الحمد کہنا،
یعنی سمی اللہ لمن حمیدہ کب کہنا ہے؟ جب رکوع سے اٹھتے ہوئے کھڑے ہو رہے ہیں، اور جب کھڑے ہو چکے تو پھر کیا کیا؟ ربنا ولک الحمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ آپ کے سامنے، کہ آپ قیام کی حالت میں ربنا ولک الحمد کہتے، اور جب آپ اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو اسی طرح اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، یعنی رفع الیدین کرتے، اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے. ٹھیک ہے. امام بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد کہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہتے، یعنی امام بھی کہے گا اور مقتدی بھی کہیں گے. اللہم ربنا لک الحمد کہنے کو اللہ سنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام تکبیر کہے اور رکوع کرے تو تم بھی تکبیر کہو اور رکوع کرو، یعنی مقتدی کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر کہنا چاہیے، بلند آواز سے یا دل میں؟ دل میں. اور رکوع کرو. بے شک امام تم سے پہلے رکوع میں جاتا ہے، یہ یاد رکھیے، امام تم سے پہلے رکوع میں جاتا ہے اور تم سے پہلے اٹھاتا ہے، یعنی سر. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مقتدی کی طرف سے رکوع میں جانے کی یہ تاخیر اس تاخیر کا بدل ہوگی جو رکوع سے سر اٹھانے میں ہوگی، یعنی طوالت میں امام اور مقتدی کا رکوع تو برابر ہوگا، لیکن جب رکوع سے کھڑے ہو گئے تو امام پہلے کھڑا ہوا، آپ بعد میں کھڑے ہو، پھر امام پہلے سجدے میں جائے گا اور آپ بعد میں، تو بات برابر ہی ہو جائے گی. اور جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو. اللہ تمہاری بات سنے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی زبان سے فرمایا ہے اللہ نے اسے سن لیا جس نے اس کی حمد کی، یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت سنتا ہے. اب آپ نے پیچھے دیکھا کہ کہیں ربنا لک الحمد ہے، کہیں ربنا ولک الحمد ہے، کہیں اللہم ربنا لک الحمد ہے، کہیں اللہم ربنا ولک الحمد ہے. تو یہ سارے ہی صیغے جائز ہیں، کوئی ایک تسبیح آپ پڑھ سکتے ہیں. یعنی آپ کا جی چاہے تو ربنا لک الحمد کہیں، یا ربنا ولک الحمد کہیں، یا اللہم ربنا لک الحمد، یا اللہم ربنا ولک الحمد، جو بھی چاہیں ان میں سے کہہ سکتے ہیں. اور یہ بھی کر سکتے ہیں کبھی ایک کہیں کبھی دوسرا، اس طرح توجہ زیادہ رہتی ہے، سوچتے ہیں انسان پھر کہ ابھی کیا کہنا ہے. تو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا بات سمجھی؟ کہ رکوع سے سر کیسے اٹھانا ہے. 2-3 چیزیں ہیں اس میں. ایک تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اٹھانا ہے. نمبر 2 ہاتھ ساتھ اٹھانے ہیں. نمبر 3 امام کو پہلے اٹھانا ہے اور آپ کو بعد میں اٹھانا ہے. کھڑے ہو کر ربنا ولک الحمد یا ان میں سے جو بھی صیغہ آپ کو پڑھنا ہے، اور اطمینان سے کھڑے ہونا ہے. کیسے کھڑے ہونا ہے؟ بالکل اسٹریٹ سیدھے کھڑے ہونا ہے. واضح؟ وہ جاتے ہوئے کہیں گے اللہ اکبر بھی کہیں گے، اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ بھی، دل میں سب. یعنی اس کا قاعدہ یہ کہ جب امام بول رہا ہو تو ہم کیا کریں؟ خاموش ہو جائیں، غور سے سنیں. اور جب امام چپ ہو جائے تو پھر ہم اپنا بھی پڑھیں، جیسے تشہد وغیرہ اور باقی چیزیں. ٹھیک ہے؟ یا سورۃ فاتحہ ہے، یہ تو ہر حال میں ہی پڑھنی ہے، لیکن اللہ اکبر بھی ساتھ ساتھ کہیں، اس طرح توجہ زیادہ رہتی. حالت قیام میں اطمینان کا وجوب. اب آپ کھڑے ہو چکے ہیں، قومہ میں ہیں، تو کیسے کھڑے ہونا ہے؟ اطمینان سے سیدھے کھڑے رہنا. پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہے یہاں تک کہ اطمینان سے سیدھا کھڑا ہو جائے، حتیٰ کہ پشت مکمل سیدھی ہو جائے، بالکل اسٹریٹ. سنن النسائی کی روایت ہے، پھر وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر سیدھا کھڑا ہو جائے یہاں تک کہ اپنی پشت بالکل سیدھی کر لے، پیٹھ سیدھی کر لے، اسٹریٹ. پشت سیدھی نہ کرنے پر وعید ہے. اللہ بندے کی اس نماز کی طرف نہیں دیکھتا، یہ غور سے سنیے، اللہ بندے کی اس نماز کی طرف نہیں دیکھتا جس میں وہ اپنی پشت کو اپنے رکوع اور اپنے سجدے کے درمیان سیدھا نہیں کرتا، یعنی پورا صحیح کھڑا نہیں ہوتا. وہ نماز نہیں جس میں انسان رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے سیدھا نہ کھڑا ہو،
یعنی جھکے ہوئے نہیں کھڑے ہونا چاہیے، الا یہ کہ ضعیفی ہے، بڑھاپا ہے، کوئی بیماری ہے، عذر ہے، کمر میں تکلیف ہے، آپ سیدھے ہو ہی نہیں پاتے. صرف یہ نہیں کہ نماز میں کہیں بھی، یعنی جو کام آپ کہیں اور کر سکتے ہیں وہ نماز میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن سستی کے مارے سیدھا کھڑے ہوئے بغیر نیچے چلے جانا، اس سے نماز ضائع ہو جاتی ہے. شیخ عبید اللہ بن عبد السلام مبارک پوری فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رکوع سے کھڑے ہو کر اطمینان کرنا واجب ہے. تمام جوڑوں کا اپنی جگہ پر آنا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے، حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر لوٹ آتی. اس طرح کھڑے ہوتے. لمبا قیام کرنا یعنی کھڑے ہو کر کچھ پڑھنا بھی. صحیح بخاری کی روایت ہے، ثابت سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے تھے، ہمیں بتاتے تھے کہ آپ کیسے نماز پڑھتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ ہم کہتے کہ آپ سجدے میں جانا بھول گئے ہیں. یعنی آپ کی نماز میں بیچ کا حصہ بھی طویل ہوتا تھا، اللہ کی حمد کرتے رہتے تھے. قیام کی طوالت اور اس میں اطمینان، بے صبری نہیں، بے چینی نہیں. مسند احمد انس بن مالک سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے تھے. پھر آپ کھڑے ہوتے، پھر آپ نماز پڑھتے. جب آپ رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو ہم آپ کے لمبے قیام کی وجہ سے کہتے کہ آپ سجدے میں جانا بھول گئے ہیں. رکوع کے برابر کھڑے ہونا. برا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور آپ کا سجدہ اور رکوع سے آپ کا سر اٹھانا اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا تقریباً برابر ہوتا تھا. یعنی کبھی کبھی آپ اتنا کھڑے ہوتے تھے جیسے پہلے قیام میں کھڑے ہوئے ہوں، اور سجدہ بھی اتنا لمبا ہوتا تھا جتنا قیام، اور اسی طرح باقی حصہ بھی. ہر رکن جو تھا وہ اطمینان کے ساتھ ادا کرتے. برا ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنے میں غور کیا تو میں نے پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام، آپ کا رکوع اور آپ کا اپنے رکوع کے بعد معتدل ہونا یعنی بالکل ایک بیلنس ہو جانا، پھر آپ کا سجدہ، پھر آپ کا دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، پھر آپ کا سجدہ اور آپ کا بیٹھنا سلام کے درمیان اور نماز سے فارغ ہونے تک تقریباً برابر تھے. اطمینان سے قیام کرنے کے بعد سجدے میں جانا. حضرت عائشہ سے روایت ہے، کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اس وقت تک سجدہ نہیں کرتے تھے جب تک پوری طرح کھڑے نہ ہو جاتے. کھڑے ہو کر کیا کرتے؟ دعائیں پڑھتے. تو یہ قوموں کی دعائیں ہیں. سب سے پہلی دعا کیا ہے؟ سمی اللہ لمن حمدہ. جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو یہ کہتے. پھر سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. ٹھیک ہے، یہ دعا ہے جس کو بخاری نے روایت کیا ہے عبداللہ بن عمر سے. پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ جب یہاں پر کوئی شخص اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے موافق ہو گیا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. یعنی اس وقت فرشتے بھی یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں جب کہا جاتا ہے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. فرشتے اس وقت کس طرح متوجہ ہوتے ہیں؟ رفاع بن رافع کہتے ہیں، ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. جب آپ نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا تو سمی اللہ لمن حمدہ کہا. ایک شخص نے آپ کے پیچھے سے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تو آپ نے نماز سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ یہ کلمات کہنے والا کون ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں. اس پر آپ نے فرمایا، میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ اس کی طرف لپکتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کو کون لکھے. کیونکہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جماعت سے خصوصاً نماز ہوتی ہے تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں ایسی مجلسوں میں. یعنی صرف کرامن کاتبین ہی نہیں ہوتے بلکہ
اور فرشتے بھی ہوتے ہیں. تو جب ہم دل لگا کے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور محبت کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں تو پھر فرشتوں کے بھی محبوب ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح لربی الحمد لربی الحمد لربی الحمد، اس کی تکرار. حذیفہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. آپ نے 3 بار کہا اللہ اکبر ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمت، اللہ سب سے بڑا ہے، کامل ملکیت والا ہے، غلبے والا ہے، بڑائی اور عظمت والا ہے. پھر آپ نے ثنا سے استفتاح کیا، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک. پھر سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کی قرات کی، پھر رکوع کیا، اور آپ کا رکوع آپ کے قیام جیسا تھا. آپ رکوع میں کہتے تھے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، یعنی پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے. پھر آپ نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا تو آپ کا یہ قیام رکوع کی مانند تھا، اور یہاں آپ لربی الحمد لربی الحمد کی تکرار کرتے رہے، تسبیح کرتے رہے. آپ دیکھیے کہ ہم اپنے مسائل کے حل کی خاطر تو ہزار دفعہ کا وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے لیے 3 دفعہ سے زیادہ پڑھنا انتہائی مشکل لگتا ہے، کیونکہ 3 تو پڑھنا واجب ہے. تو پھر 3 جیسے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ تو کہتے ہیں بس اتنا ہی کافی، حالانکہ یہ بیئر منیمم ہے، اس سے اوپر جتنا بھی آپ کر سکیں. تو اب آپ دیکھیے کہ ایک بات کو آپ 100 دفعہ دہرائیں گے، لربی الحمد لربی الحمد لربی الحمد، تو آپ کے دل میں رب کی محبت آئے گی یا نہیں؟ لازماً آئے گی، کیفیت ہی بدل جائے گی. اب یہ جب آپ جماعت کرا رہے ہیں اس وقت تو یہ سب نہیں کر سکتے، کیونکہ مقتدیوں کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، تو آسان نماز پڑھائی جائے. لیکن انسان جو جوان ہے، صحت مند ہے، طاقتور ہے، یا بعض لوگ تو بڑی عمر میں بھی ہمت والے ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ کیا کریں، اپنی تنہائی کی نمازیں خوب لمبی کر لیں، خصوصاً جب آپ کے اوپر بہت بڑی کوئی ذمہ داریاں نہ ہوں، بچے چھوٹے نہ ہوں. چھوٹے بچے ہوں تو آپ لمبی نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ بیچ میں رو پڑیں گے، بلائیں گے، کوئی گڑبڑ کر دیں گے تو آپ کو نماز پوری کرنی پڑے گی مختصر کر کے. لیکن جب انسان عمر کے ایسے حصے میں پہنچ جاتا ہے کہ جب اللہ نے صحت بھی دی ہو اور ہمت بھی ہو اور علم بھی دیا ہو، تو پھر انسان ان چیزوں پر عمل کرے. یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد آپ لربی الحمد کہتے تھے، اور جب تک آپ اعتدال کی حالت میں رہتے تھے تو اس کو بتکرار کہتے جاتے تھے. خصوصاً تہجد کی نماز میں اس دعا کی تکرار کرنا، خصوصاً تہجد کی نماز میں. ابو داؤد اور نسائی میں صحیح سند سے آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی رات کی نماز میں یہ کہتے تھے لربی الحمد لربی الحمد، اور آپ اس پر اتنی تکرار کرتے یہاں تک کہ آپ کا قیام آپ کے اس رکوع جیسا ہوتا جو آپ کے پہلے قیام کے قریب تھا جس میں آپ نے سورۃ البقرہ پڑھی. یعنی کتنا لمبا قوما کرتے تھے جتنی دیر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے. سبحان اللہ. کہاں ہم اپنی ہمتیں دیکھیں اور کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ دیکھیے سکون کا راز یہی ہے، اطمینان کا راز یہی ہے. جو بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے وہ دراصل اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی تعریف نماز میں زیادہ افضل ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ باہر کوئی ذکر ہی کرنا چھوڑ دیں آپ، کہ جو نماز میں پڑھا وہی کافی ہے میرے لیے، کیونکہ بعض اوقات لوگ باتوں کا غلط مطلب لیتے ہیں. پچھلی دفعہ میں نے یہ کہا کہ نماز کے اندر کی قرات نماز کی قرات کے باہر سے زیادہ افضل ہے. کیا اس کا یہ معنی نکلتا ہے کہ نماز کے علاوہ قرات کرنی نہیں چاہیے کیونکہ وہ افضل نہیں ہے؟ یہ معنی تو نہیں نکلتا. یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ آپ ایک سیڑھی پہ کھڑے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ اس سے اوپر بھی ایک اور سیڑھی ہے، اس پہ چڑھ دیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ اوپر والی سیڑھی پہ نہ چڑھ سکے تو کسی سیڑھی پر بھی نہ چڑھے، اتر کے کھڑے ہو جائیں، اوپر سے چھلانگ مار دیں. ایسی تعریف کرنا جس سے زمین و آسمان بھر جائیں. ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنی کمر اٹھاتے تو کہتے سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. کیا معنی ہے اس کا؟ سن لی اللہ نے اس کی بات جس نے اس کی حمد کی. اے اللہ جو ہمارا رب ہے تیرے ہی لیے ہے ہم تعریف. کتنی؟ آسمانوں بھر، یعنی جس سے آسمان بھر جائے، وملء الارض اور زمین بھر جائے،
وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اور ان دونوں کے بعد جو چیز تو چاہے وہ بھی بھر جائے. اتنی زیادہ حمد. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اور ایک اور روایت میں کیا ہے؟ ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اسی طرح ایک اور دعا کے ساتھ اللہم لک الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اللہم طہرنی بالثلج والبرد والماء البارد اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الوسخ. اب یہ جو دعائیں ہیں ان کے معنی بھی بہت زبردست ہے. اب یہ جو قوما کی اجمالی دعائیں ہیں ذرا پڑھیے. نمبر 1 ترجمہ بھی پڑھیے ساتھ.
تھک تو نہیں گئے؟ خود پڑھنے سے بات اور طرح سمجھ آتی. اس میں سے آپ دیکھیے کہ ملتی جلتی دعاؤں میں سے کوئی ایک ایک یاد کر لیجیے، یعنی 2-3 سیٹ بن جاتے ہیں نا اس میں. سمی اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی یاد کر لیں، یعنی ایک پوری جامع دعا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اگلی جو دعائیں ہیں ان میں سے کوئی ایک یاد کر لیجیے یا 2 یاد کر لیجیے. تو اس سے انشاءاللہ تعالی جب اکیلے پڑھ رہے ہوں تو لمبی دعا پڑھ لیں، اور جب سب کے ساتھ ہوں یا پڑھا رہے ہوں تو حمدن کثیرن طیبا مبارکن تک بھی کافی ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے ہمیں کوئی چیز جب اچھی لگتی ہے نا تو اس کی تعریف کرتے ہوئے ہمارا دل بھرتا ہی نہیں، ہمارے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. یہی معاملہ یہاں نظر آتا ہے. اور نماز اللہ سے محبت کا اظہار ہے، بندگی کا اظہار ہے، اس کی نعمتوں پر شکرانہ ہے. اللہ تیرا شکر ہے تو نے دیا ہے. تو اس لیے کثرت سے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ موقع بھی دعا کا بنا دیا گیا، اس میں دعائیں بھی ہیں. اب یہ اللہم طہرنی من الذنوب ہے، پھر اسی طرح اللہم لا مانع لما اعطیت ہے، پھر پیچھے بھی اللہم لا مانع لما اعطیت. یعنی اگر کوئی کام رکا ہوا ہے آپ کا تو آپ اس موقع پر اللہ کی حمد و ثنا کر کے اللہ سے مانگ سکتے ہیں. آپ ابھی رکوع کر کے اٹھے ہیں کہ اللہ تو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. تو جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ اپنے دل میں رکھ کے اس دعا کو پڑھیں تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ دعائیں بھی قبول ہوں گی اور اللہ کی حمد و ثنا بھی ہوتی رہے گی، کیونکہ ثنا اللہ کے لیے اور دعا ہمارے لیے. یہ میں نے پوچھنا تھا سوال ایکچولی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 times 7 times سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، تو اگر ہم 3 times پڑھ کے تو اس کو کنٹینیو اپنے یہ ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں، فرض اور نفل دونوں میں، جس میں بھی یعنی یا یہ پڑھ لیں یا وہ پڑھ لیں، اس کو بھی کئی دفعہ ریپیٹ کر لیں. جی یعنی یہ نہ کریں کہ اوپر سے لے کے نیچے تک ساری ایک ہی جگہ پڑھ لیں، ایک ہی کو بار بار ریپیٹ کریں. جیسے آپ نے لی ربی الحمد کو بھی اسی کی تکرار کی. استاذہ یہ پڑھتے وقت میں ایک چیز سوچ رہی تھی کہ دنیا کے معاملے میں تو ہم ورائٹی چاہتے ہیں، لیکن عبادت کے معاملے میں ہم ایک چیز پہ اتفاق کر بیٹھتے ہیں. بالکل. اب جیسے 7 days ہیں ہفتے میں، تو ہر دن کے لیے ایک دعا اگر رکھ لیں، یا ہر نماز کے لیے ایک دعا رکھ لیں، تو آپ کی نمازوں میں لازماً خشوع پیدا ہوگا. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کوما میں بولا سیدھے اسٹریٹ کھڑے ہونا ہے، تو کچھ لوگ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، تو وہ بھی ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سادہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہماری نمازوں میں جو خشوع کا مسئلہ ہے وہ سب سے زیادہ قیام کی ہی حالت میں ہوتا ہے. یعنی جب ہم قیام میں ہوتے ہیں یا پھر قومے کی حالت میں ہوتے ہیں، اسی وقت زیادہ وسوسے، اسی وقت زیادہ خیالات آ رہے ہوتے ہیں. اور یہ کتنی اچھی بات ہے جو حدیث سے پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی طرف توجہ نہیں دیتا جو اپنی پشت سیدھی نہیں کرتا. تو اگر ہم یہ دعائیں پڑھتے رہیں گے تو خشوع بھی آ جائے گا انشاءاللہ، اور پشت کو جو اسٹریٹ نہیں کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ بھی کافی حد تک بہتر ہو جائے گا. کیونکہ کچھ پڑھنے کو ہوگا تو کھڑے ہوں گے نا. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سجدے کی جگہ دیکھنے سے بہت خشوع آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب نگاہیں فوکس ہوتی ہیں نا تو ذہن بھی فوکس ہونے لگتا ہے، بشرطے کہ وہاں پر کوئی ایسی جائے نماز نہ ہو کہ جس میں طرح طرح کی تصویریں بنتی ہوں، کیونکہ ہماری امیجنیشن بھی اس وقت کام کرنے لگتا ہے اور ہم وہاں کچھ اور چیزیں بھی دیکھنے لگتے ہیں ظاہر سے پار. تو جتنی سادی ہو جائے نماز اتنا ہی اچھا ہے اگر آپ کو زیادہ ڈسٹریکشن کرتی ہے. السلام علیکم استاذہ. جیسے کہ ذہنی سکون اور دل کے سکون کے لیے نئی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ہر کام جو آپ کر رہے ہیں وہ مائنڈ فل ہو، مائنڈ فلنس بریدنگ ہو، مائنڈ فلنس ورک ہو. ہر مومنٹ کو آپ سمجھ کے، سوچ کے، ایون پانی بھی پی رہے ہیں تو ایک ایک گھونٹ کو سمجھ کے پئیں کہ یہ جا رہا ہے. سانس لیں تو ایسا فیل ہو کہ ایکچوئل میری سانس جو ہے وہ آ رہی ہے. تو یہ مائنڈ فل بریدنگ سے لے کے مائنڈ فل مومنٹس کو دیکھتی ہوں جب بھی، تو مجھے یہ نماز یاد آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ہمیں یہی کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز اگر ہم سوچ کے
اور رک کے اطمینان سے جب ہم سجدہ اور رکوع اور قیام کر رہے ہیں تب ہو نہیں سکتا کہ ہم ایک اطمینان کی حالت میں آ جائیں جس میں وہ اللہ ہمیں چاہتا ہے کہ تم پیسفل سچویشن میں رہو، جس کے لیے آج تھراپیز کرانے کے لیے ہزاروں ڈالر دینے پڑ رہے ہیں کہ وہ روکتے ہیں آپ کو، کیونکہ آپ اتنی دوڑ میں لگے ہوئے نا، وہ آپ کو روک رہے ہیں بالکل کہ مائنڈ فل ہو جاؤ. یعنی دوسرے لفظوں میں اپنے ساتھ رہنا جینا سیکھیے، اپنے ساتھ رہیے، کیونکہ ہم اپنے ساتھ نہیں ہوتے، ہم کہیں اور ہوتے ہیں، خیالوں میں ہوتے ہیں. سجدے کی جگہ دیکھنے میں آپ نے ایک دفعہ پہلے بتایا تھا کہ آنکھیں بند نہ ہوں. وہ جو ہی آپ نیچے دیکھتے ہیں آنکھیں کھل جاتی ہیں، اگر آپ سامنے دیکھیں گے تو آنکھیں بند ہوگی. تجربہ کر کے دیکھیے. یعنی میں نے پرسنلی یہ تجربہ کیا ہے کہ اگر میری نگاہ سجدے پہ ہے تو آنکھ بند کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا، لیکن جب یوں ہے تو ریلیکس ہو جاتے ہیں نا، تو پھر آنکھیں بند کرنے لگتے ہیں. تو یہ منع ہے بالکل منع آنکھیں ہے. بند کرنا؟ جی ہاں. اچھا، ہم ایسے سر اٹھا کے تو آنکھیں بند اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا تخیل جو ہے وہ اچھا کام کرے یا فوکس زیادہ ہو. تو جب ہم آنکھیں کھولیں گے اور ادھر ادھر دیکھیں گے ہی نہیں، دیکھنا ہی ایک جگہ ہے، تو پھر فوکس ہو جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. جب ہم قیام میں ہوتے ہیں یا رکوع میں جاتے ہیں اور ہمارے فوکس جو آنکھوں کا ہے ایک ہی طرف سجدے کی طرف ہوتا ہے، تب ہماری ہر طرف کی نظر کے جو ڈائریکشنز ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نیچرل چیز رکھی ہے کہ ہم جب ایک جگہ کو فوکس کرتے ہیں تو وہ سب اسٹرینتھن ہو رہے ہوتے ہیں ایکچولی. اور پھر جب ہم سجدے کی طرف جاتے ہیں تو ہمارا ڈائریکشن چینج ہوتا ہے، اور وہ اس کی ایکسرسائز ہے آنکھوں کی، اوپر نیچے اینگلز کو آگے پیچھے کرنا. لیکن اگر ہم ادھر ادھر دیکھیں تو پھر یہ فوکس نہیں ہو پاتا. السلام علیکم. استاذ، یہ رکوع اور سجدے کی حالت میں جو ہم تسبیح کرتے ہیں اس کی کوئی تعداد متعین کی گئی ہے؟ کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ طاق تعداد ہونے چاہیے. جی، طاق ہونی چاہیے. 10 کا بھی آتا ہے. کیسے کریں کاؤنٹنگ؟ جیسے انگلیوں پہ اپنی کر سکتے ہیں. نہیں، ایسے ہلانے کی ضرورت نہیں، بس اپنی انگلی کو ہلکا سا ادھر ہی پریس کر دیں، یعنی اس انگلی کو ہلکا سا موومنٹ دے دیں جو غیر محسوس ہو، جہاں بھی انگلی ہو، سجدے میں ہے یا گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. یہ طاق سے ریلیٹڈ پھر بات آئی کہ جیسے اگر انسان جماعت میں نماز پڑھ رہا ہے تو ایک طاق سے آپ آگے بڑھ گئے لیکن پھر جانا ہو گیا، تو از دیٹ اسٹل اوکے؟ جیسے آپ 3 پہ تھے، ابھی رکوع نہیں ہوا، آپ نے کہا 5 کر لیتی ہوں، چوتھے پہ ہو گیا تو اٹس اوکے رائٹ؟ اس میں کوئی ایرر تو نہیں کاؤنٹ ہوتا؟ ایرر نہیں ہے وہ، کیونکہ جب آپ امام کو فالو نہ کریں تو یہ ایرر ہے. یعنی امام کے پیچھے ہوتے ہوئے بھی اپنی نماز پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا سب کچھ، اور ڈسکشن بھی ماشاءاللہ سے کافی ہیلدی تھا، اور جتنے بھی سوالات ہمارے ذہن میں آئے تھے وہی میں سوچی تھی کہ آخر میں الحمدللہ ہم سب کا ہمیں جواب ملتا چلا گیا کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکوع جو ہے وہ لمبا ہو جایا کرتا تھا، یا کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قومہ لمبا ہو جایا کرتا تھا. تو کس طرح سے وہ قیام جتنا ہی لمبا رکوع اور قومہ کرتے ہوتے تھے تو وہ ریپیٹیشن ہوتی تھی، ایک ہی جو دعا ہے تو اس کی ریپیٹیشن کرتے تھے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ساری ہی دعائیں جو ہیں وہ رکوع میں پڑھیں. تو اب آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس سب کا جواب مل گیا ہوگا، اور ٹائم جو ہے وہ مجھے اجازت نہیں دے رہا کہ میں پورا آپ کو ریویو کراؤں اس کا. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں یہ جو ہم نے 2 لیسن کا ریویو رہ گیا ہے جس میں کوشچن آنسر ہیں، تو انشاءاللہ وہ پھر ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ کریں گے. اور آپ لوگوں کے لیے دعائیں یہ ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنے بڑیز کے ساتھ، ابھی جیسے استاذہ نے آپ کو ہوم ورک دیا ہے کہ 1 نہیں یا 2 کم سے کم جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں اپ ٹو یو، تو آپ لوگوں نے دعائیں یاد کرنی ہیں رکوع کے اندر جو پڑھنے کی ہیں اور قومہ کے اندر جو پڑھنے کی ہیں، اور وہ اپنے بڑیز کے ساتھ شیئر کرنی ہے. انشاءاللہ یہ ساری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ٹیلی گرام چینل میں شیئر کر دی جائیں گی. کین وی شیئر اوور لیسن؟ بالکل سسٹر سمیرا، کیوں نہیں، آپ تمام لیسن آپ سب سے شیئر کیجئے، اور بڈیز آپ اپنے فیملی کو بھی بنا سکتے ہیں، اپنے فرینڈس کو بھی بنا سکتے ہیں، سب کے ساتھ شیئر کیجئے. تو صدقہ جاریہ تو پوچھنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے سمیرا. ٹھیک ہے، تو آپ سب کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ، سب کے ساتھ شیئر کریں. لیکچر بھی بھیج سکتی ہیں ان کو، اپنا فیملی گروپ بنائیے، اپنے فیملی گروپ جو بھی سیکھا ہے فیملی گروپ میں اپنے شیئر کیجئے، پورے خاندان کا گروپ بنائیے، اس کے اندر شیئر کیجئے. کیوں نہیں، صدقہ جاریہ آپ کے لیے بنتا چلا جائے گا آج. ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ یہیں پہ کنکلوڈ کریں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.